کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے, بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی, تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی, تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا, تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا, مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اے نبی, اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے, ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا, شک تھا, شبہ تھا, وہ بڑھ جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, تو قرآن لکھ دیا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی انکار نہ, نبوت عہدہ ہے, یہ جو نبوت ہے یہ عہدہ ہے, یعنی آدم ابھی بنے نہیں تھے اور مصطفیٰ عہدے دار تھا, اور عہدے ملتے ہیں تعلیم کے بعد. خدا جاہلوں کو عہدے نہیں دیتا, خدا ان پڑھوں کو عہدے نہیں دیتا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ حضور جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. انہوں نے کیوں کہا اس کی وجہ بھی سن لیں. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے؟ میرے جیسے بندے سوچ رہے تھے کسی کا نام بتائیں. سامنے کائنات کا امام تھا. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا کیا نام ہے؟ امام نے فرمایا لوگوں کی جہالت. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو آل محمد کے دشمن نہ ہوتے. یہ مدینے کے مشرک مدد مانگتے تھے مکے والے مشرکوں سے, یہودیوں کے خلاف, اور وہ مکے والوں کو چڑھاتے تھے کہ تم نکلے ہو ام القری سے. ایک ہی فکرہ میں نے اب عرض کرنا ہے, زیادہ طوالت کا بات نہیں. تم نکلے ہو ام القری سے, ماں کے پیٹ سے, اور جو ماں کے پیٹ سے نکلے وہ جاہل ہوتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے. اب ایک اصول اور بھی یاد رکھنا, جو ماں کے پیٹ سے نکلے وہ جاہل ہوتا ہے, اور جو آتے ہی مصطفیٰ کو قرآن سنائے تو پیٹ سے آنے والی مخلوق نہیں. توجہ ہے یہ نہیں حافظ؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماؤں کے پیٹ سے باہر آئے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا. کچھ پتا تھا تو لوگوں سے پتا چلا کہ یہ ابو ہے. ہم سند یافتہ جاہل پیدا ہوئے, صرف پینا جانتے تھے, جو مرضی پلا دے. غور ہے یہ نہیں آپ؟ جس نے پلا دیا اسی کا دودھ پی لیا. اگر معصوم میں اور عوام میں فرق نہ ہوتا تو موسیٰ دائیوں کا دودھ پی لیتا. اور ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. ایک دن کا موسیٰ اور حلال حرام شروع. نبی ایک دن کا بھی ہو تو مشرک کے گھر سے کچھ نہیں کھاتا. اور جس کا جشن منا رہے ہو یہ 17 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا. لہذا مدینے کے یہودی مکے والوں کو کہتے تھے امی, اور امی کو مانا ان پڑھ. پتہ چلا جو امی کا ترجمہ ان پڑھ کرے وہ یہودی ہے. یہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے, حضور پڑھے لکھے نہیں تھے. اس کے بعد ایک مولوی نے حد کی, اس نے کہا جناب والا اس لیے پڑھے لکھے نہیں تھے کیونکہ پالا تھا ابو طالب نے, اور ابو طالب کے بہت زیادہ بچے تھے, اس لیے ابو طالب کثیر العیال ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں سکے. کیونکہ حضور کسی سکول میں نہیں گئے, حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے, لہذا حضور ان پڑھ تھے, لہذا سرکار پڑھے ہوئے نہیں تھے.
فکر عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں مجلس پڑھنے کے لیے. اشتہار چھپا علامہ ناصر عباس خطاب فرمائیں. ایک بندہ آ گیا طلعت صاحب کے پاس, اس نے کہا جی اس ان پڑھ کو کیوں بلایا ہے؟ کس کو؟ ان پڑھ. انہوں نے پوچھا آپ اسے جانتے؟ ناصر عباس کو, بھائی ڈاکٹر عباس. اس نے کہا جی جانتے نہیں ہیں, نام پڑھ. سبحان, نام پڑھا ہے تو ان پڑھ کیسے؟ اس نے کہا جی میں چکوال کے سارے سکولوں میں گیا پوچھنے کے لیے کہ یہ کہیں پڑھنے آیا تھا. سارے سکولوں نے کہا کہ یہ نہ کبھی داخل ہوا نہ کبھی پڑھنے آیا, نہ ایک دن کسی کے آنکھ پاس پڑھا, لہذا یہ ان پڑھ ہے. تو یہ کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں, تم جاہل ہو. وہ کوئی چکوال کہے تو تم یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہے ہو. کیونکہ تعلیم پتہ کی جاتی ہے اس کے علاقے سے. میرے نبی کو مکہ مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر